السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام علم حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بہت ہی کانٹے کی اور اہم بات جو در حقیقت علم حکمت ہی کے حوالے سے ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور وہ کیا ہے کہ علم حکمت کی جو حقیقت ہے اس تک جو ہے ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے کہ یہ وحی کا علم ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم ہے۔ انسانی زندگی میں اس وحی کی تعلیم اور حکمت و سنت کی تعلیم، جو حکمت کی جو صحیح تفسیر ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے، تو وحی کی ان دونوں شکلوں کی تعلیم اور تربیت اور رہنمائی کی ضرورت انسانی زندگی میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل کے ذریعے زندگی کا پورا نظام نہیں چل سکتا۔ ہر سوال کا جواب عقل دینے سے قاصر ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ انسان کے لیے معلومات حاصل کرنے کے جو 5 ذرائع ہیں، ان میں سے ایک آنکھ ہے۔ آنکھ سے میں دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ گلاس ہے۔ ہاتھ سے چھو کر بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹھوس ہیں، لیکوئڈ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک سخت اور مضبوط چیز ہے۔ ہاتھ سے چھو کر یہ بھی میں بتا سکتا ہوں چھونے کی صلاحیت سے یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ اور پھر میرے اندر ایک اور طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ ہے عقل۔ اس کے ذریعے میں یہ بتا بھی سکتا ہوں کہ میری عقل یہ بتائے گی کہ اس کے ذریعے پانی پیا جاتا ہے، پیاس بجھائی جاتی ہے۔ لیکن کون سا پینا اور کون سا پیاس بجھانا اور کس طریقے سے اس گلاس کا استعمال میرے رب کو راضی کرے گا، میری اللہ کی خوشنودی رضامندی کا ذریعہ ہے، اور کون سا طریقہ اس کے استعمال کا میری اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بات عقل بھی بتانے سے قاصر ہے۔ پہلے جو اتنی تفصیل کے ساتھ جو بات بتائی کہ حواس سے خمسہ کا ایک دائرہ کار ہے، اب آنکھ بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتی، کان بھی جواب نہیں دے سکتے، ہاتھ بھی جواب نہیں دے سکتے، عقل بھی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ ان کا اپنا اپنا دائرہ کار تھا۔ آنکھ نے دیکھ کر بتایا کہ اس کا رنگ کیا ہے، یہ گلاس کا رنگ ہے، یہ رنگ کیا ہے اس کا۔ ہاتھ نے چھو کر بتایا کہ یہ سخت چیز ہے یا نرم چیز ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ اس کا اپنا دائرہ کار تھا۔ عقل کا دائرہ کار یہ تھا کہ یہ بتایا کہ اس کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو کن کن کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو عقل یہ بتائے گی کہ اس میں دودھ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں پانی بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں رنگ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اور چیز بھی رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن کون سا استعمال اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اور کون سا استعمال کا طریقہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ بات بتانے سے عقل بھی قاصر ہے۔ اب وہ دائرہ عقل کا بھی نہیں رہا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی، اور اس سے پہلے ایک مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ایک علمی مقدمہ، کہ انسان کی عقل ایک کتنی نامکمل ہے، کس قدر ناقص ہے، اور اس کی معلومات کی ایک بہت ہی محدود دائرہ ہوتا ہے، اس سے آگے وہ علم حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہزارہ سال کی تحقیقات کے بعد بھی کسی ایک چیز کے بارے میں انسان علم کی انتہا تک پہنچنے سے آج بھی قاصر ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ اس کے تجربات بھی ابھی تک مکمل نہیں ہے اور کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتے، اس کا علم بھی ناقص ہے۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل کے نتیجے میں جتنی تحقیقات وجود میں آئی ہیں، جتنی معلومات فراہم ہوئی ہیں، اور جتنے قانون بنائے گئے ہیں، جتنے اصول زندگی کے متعین کیے گئے ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ قانون انسان بناتا ہے، اس میں مسلسل کمی بیشی ہوتی رہتی ہے،
اس میں بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں گفتگو کا سلسلہ اور گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس میں پھر پہلے زمانے میں ایک بات کو انسان نے یہ کہا کہ یہ عین انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی انسانی عقل نے ایک نتیجہ اپنی تحقیق کا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انسانی حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انہی انسانوں نے اسی دنیا میں ایک قانون دنیا کو تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہر انسان کا طاقتور کا حق یہ ہے، طاقتور انسان کا بنیادی حق یہ ہے کہ اپنے سے جو کمزور ہیں اس سے چاہے وہ بیگار لے، چاہے گردن میں کوئی توق ڈالے، چاہے وہ بیڑیاں پہنائے تاکہ چاہے گردن پر توق ڈالے، چاہے پیروں کو بیڑیاں پہنائے، چاہے اس کو غلام بنائے، چاہے اس کو آزاد کرے، چاہے اس سے جس طرح چاہے بیگار لیں اور جس طرح چاہے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ہر طاقتور انسان کا بنیادی حق ہے، ہیومن رائٹ ہے۔ بنیادی انسانی حقوق میں یہ داخل اس بات کو قرار دیا۔ یہ ایک فلسفہ تھا، یہ ایک لاجک دنیا میں بیان کی جاتی تھی، یہ ایک معقولیت پسندی کی بات تھی، اور یہ بنیادی انسانی حق اس کو تسلیم کیا جا رہا تھا۔ ہیومن رائٹس میں یہ بات داخل تھی کہ ہر طاقتور کا حق یہ ہے کہ کمزور کا جس طرح استحصال چاہے کرے اور جس طرح چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن بعد کے دور میں یہ انسانی عقل نے ایک نتیجہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہر طاقتور کا یہ بنیادی حق ہے۔ لیکن جس چیز کو، جس بات کو تاریخ میں ایک مرتبہ انسان نے بنیادی انسانی حقوق میں داخل اور شامل تصور کیا تھا، بعد میں اس کو اسی انسان نے فاشزم قرار دیا، اور ایسے انسان کو فیسسٹ کہا گیا، اور ظلم کی انتہائی بدترین شکل سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ جو بات انسانی حقوق میں داخل سمجھی جاتی تھی، اب وہی بات فاشزم کا نام اختیار کر کے دنیا کی ایک بدترین گالی فاشزم بن گیا ہے۔ فاشزم ایک گالی ہے کہ تم بہت فیسسٹ انسان ہو۔ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دور میں انسانی عقل نے اپنا گل یہ کھلایا کہ ایک چیز کو بنیادی انسانی حقوق میں شامل کیا، بنیادی انسانی حق، اسی انسانی عقل نے اس کو قرار دیا۔ اسی انسانی عقل نے اگلے دور میں اسی چیز کو، اسی فلسفے کو، اسی بات کو جس کو پہلے اس انسانی حق قرار دیا تھا، اس کو فاشزم اور ایک گالی بنا دیا۔ تو انسانی عقل کی ناپختگی، نارسائی، کمزوری اور نامکمل ہونا اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دور میں انسانی عقل نے ایک چیز کو انسانی حقوق میں شامل کیا اور عین انصاف کا تقاضا قرار دیا اور بنیادی انسانی حقوق میں داخل کیا، اور اسی چیز کو اگلے ہی دور میں اس نے ظلم کی انتہائی اور گھناؤنی ایک صورت سے تعبیر کیا اور اس کو گالی بنا دیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اسی انسانی عقل کی کرشمہ سازی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ تاریخ میں کرامیہ کے نام سے ایک فرقہ گزرا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا تصور بھی آج شریف انسان کے دل میں گھن پیدا کر دے، نفرت کے جذبات امڑ آئے کہ انسان شادی کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مناسب مرد کو مناسب بیوی چاہیے جو اس کی مزاج کی رعایت کے لیے زیادہ قابل ہو۔ تو اپنے سگے بھائی کے لیے سگی بہن سے زیادہ موزون اور کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک سگی بہن عام طور سے جو لڑائیاں ہوتی ہے تو وہ مزاج میں ناموافقت کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ازدواجی زندگی میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بڑے مسائل جنم لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف و عادت میں جو فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک علاقے کا عرف کچھ ہوتا ہے، دوسرے علاقے کا عرف کچھ اور ہوتا ہے، کسی علاقے میں کسی بات کا رواج دوسرے علاقے میں کسی اور بات کا،
تو یوں مزاج میں ناموافقت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں بڑی دشواری اور بڑی دقت ہوتی ہے، اور اسی کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے لگے رہتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ازدواجی زندگی میں بڑی ناچاقیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین لاجک کے ساتھ، معقولیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عقلیت پسندی کے دلائل کے ساتھ یہ بات اور یہ تصور پیش کیا گیا کہ ایک سگے بھائی کے لیے سگی بہن سے زیادہ موزون کوئی رشتہ شادی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، جس کا تصور بھی کسی شریف انسان کے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ تصور بھی پیش کیا گیا، یہ بھی انسانی عقل کی کرشمہ سازی ہے، یہ بھی انسانی عقل نے گل کھلایا ہے، اور یہ فلسفہ بھی پیش کیا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ یہ فلسفہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، باطل سامنے آتا ہے بڑے زور و شور کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ باطل کا ختم کر دیتا ہے، تو باطل کا کام تو ختم ہو جاتا ہے لیکن نام رہ جاتا ہے۔ جتنے باطل دنیا میں آئے ہیں، معتزلہ کتنی طاقت اور قوت کے ساتھ ابھرے، کام تو ختم ہو گیا لیکن نام آج بھی باقی ہے۔ مرجیہ کی مختلف صورتیں آج بھی پائی جاتی ہیں بعض لوگوں میں، وہ فتنہ آج بھی نظر آتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فلسفہ اور وہ نظریہ بھی پوری دنیا میں زور و شور کے ساتھ پھیلایا گیا، اگرچہ اس کا نام و نشان ختم ہے لیکن نام آج بھی باقی ہے۔ لیکن دیکھیے اسی انسانی عقل نے یہ تصور بھی پیش کیا، اگلے ہی دور میں یہ کہا کہ نہیں یہ شرافت کے خلاف ہے۔ اب سائنٹیفکلی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے اپاہج بچے بھی پیدا ہوں گے، اور بہت سارے سائنٹیفکلی بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے تو اس کی علت آج جو ہے سمجھ میں آئے کسی کو، حکمت آج جو ہے سمجھ میں آئے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یہ تسلیم کر لینے ہی میں عافیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے آگے ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی عقل کامل کے سامنے ہمارے عقل کی کوئی ادنا سی حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی دور دور کی کوئی مناسبت بھی نہیں ہے۔ جب مناسبت نہیں ہے تو پھر موازنہ کس بات کا؟ پھر اپنے عقل کے ترازو میں ناپنے کی کوشش پھر کیسی؟ پھر جو بات ناپنے عقل کی ترازو سے انسان ناپتا ہے، تولتا ہے کہ عقل میں کی ترازو میں جو بات آئے گی اس کو میں تسلیم کروں گا، تو اب بھی اپنی عقل کو فیصل سمجھتا ہے، اپنے عقل کو انسان حرف آخر گویا تصور کرتا ہے کہ جو سنت میری عقل میں آئے گی اس پر میں عمل کروں گا، جو عبادت اور جو اللہ کا حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سائنٹیفکلی اس کا فائدہ ثابت ہوگا، اس کی افادیت ثابت ہوگی، پروفڈ ہوگی، اس کو میں مانوں گا، اس کو میں تسلیم کروں گا۔ اور آج بڑی حکمتیں پوچھی جاتی ہیں، یہ بھی انسانی عقل پرستی کی آج ایک بہت ہی باریک ایک شکل ہے جو پوری دنیا میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ یہ عبدیت کے منافی ایک جذبہ ہے، حقیقت پسندی کے منافی ایک جذبہ ہے۔ حقیقت پسندی، عبدیت، بندگی کا جو لازمی تقاضا ہے کہ انسان سرنڈر ہو جائے، انسان یہ کہہ دے کہ اللہ کے علم کے آگے میری جب کوئی حیثیت نہیں ہے، میری عقل کی کوئی ایک ذرہ برابر، رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر میں اپنی اس یعنی اربواں حصہ بھی اگر کہا جائے، کروڑواں حصہ بھی اگر کہا جائے تو بھی مبالغہ ہوگا، ایسی حیثیت بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے آگے، اللہ کے عقل کے آگے، اللہ کے حکمت کے آگے، اللہ کی قدرت کے آگے، اللہ کی معلومات کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر ایسی ذات جب ہمیں کسی بات کے لیے حکم دے تو پھر ہم اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں، ہم اپنی عقل کے ترازو میں اس کو تولیں، اور پھر اس کے بعد بات سمجھ میں آئے تو اس کو مانیں۔
ہم اپنی سائنس سے اس کی افادیت کو سب پرکھیں، اور جب سائنسی افادیت ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے دل اس کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہو، ورنہ پھر دل میں آمادگی پیدا نہ ہو۔ تو یہ حقیقت ناپسندی، عاقبت نااندیشی اور اپنے عقل کے نقص کے بارے میں پورا احساس نہ ہونے کی ایک دلیل ہے، کامل احساس نہ ہونے کی ایک دلیل ہے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبدیت کے منافی ہے، یہ بندگی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عاجز ہو جائے، اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرے استاذ مکرم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے چھوٹی سی مثال دی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک انسان، دو انسانوں میں تو کوئی اتنا تفاوت نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بعض گھروں میں ملازم رکھے جاتے ہیں، چاکر نوکر بھی ہوتے ہیں، کام کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک گھر کا مالک ہے، مالک مکان ہے، اور ایک ملازم ہے، کام کرنے والا۔ مالک مکان جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہے، کام کرنے والا وہ بھی انسان ہے۔ دونوں انسانوں میں کوئی آسمان و زمین کا فرق تو نہیں ہے۔ ایک کا علم کچھ زیادہ ہوگا، ایک زیادہ ایجوکیشن ایک کی زیادہ ہوگی، تعلیم زیادہ ہوگی، ایک کی کچھ کم ہوگی، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو تفاوت ہے، جو فرق ہے، ایسا کوئی فرق تو نہیں ہے۔ تو ایک کو کام کے لیے رکھا گیا کہ وہ گھر کا سودا سلف لا کر دے، گھریلو کام کاج کرے، ساتھ دے، ہاتھ بٹھائے۔ تو مالک مکان نے ملازم سے اگر کہا، چاکر یا نوکر سے اگر یہ کہا کہ جاؤ بھائی دکان سے 5 کلو دودھ لے آؤ، 5 کلو دودھ لے آؤ، تو یہ حکم دیا۔ اب نوکر جواب یہ دیتا ہے کہ جناب بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے حکم دیا، آپ کے حکم کی تعمیل میں اس وقت کروں گا جب بات سمجھ میں آ جائے، حکمت سمجھ میں آ جائے، علت سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر میں اس کو تسلیم کروں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ علت اور حکمت اور سبب سمجھ میں نہ آئے تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے دل میرا آمادہ نہیں۔ وہ علت، وہ بات دراصل یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ میاں بیوی صرف 2 افراد ہیں، تو 2 افراد کے لیے 5 کلو دودھ کی کیا ضرورت تھی کہ جو آپ مجھے لانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پہلے اس حکم کی علت مجھے بتائیں، پھر اس حکم پر میں عمل کروں گا۔ تو انسان کیا جواب دے گا؟ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان، دونوں انسانوں کے درمیان کوئی آسمان زمین کا فرق نہیں ہوتا۔ وہ ایک انسانی حکم ہے اور عمل کرنے والا بھی دوسرا انسان ہے۔ تو وہ مالک مکان یہ کہے گا کہ ایسا ملازم، ایسا نوکر تو کان پکڑ کر باہر نکال دیے جانے کے قابل ہے۔ بھئی تم میرا ملازم ہو، تم میرے ملازم ہو، تم میرے نوکر ہو، اور کام کرنے کے لیے میں نے تمہیں مقرر کیا ہے، حکم ماننے کے لیے میں نے تمہیں مقرر کیا ہے، اس پر تمہیں تنخواہ ملتی ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو کہ مجھ سے اس کی علت پوچھو، حکمت پوچھو، اور میں ہر بات پر میں یہ بتانے پر مجبور ہوں کہ میں ہر بات کی علت بھی بتاؤں اور اس کے بعد تم پھر عمل کرو۔ علت سمجھ میں نہ آئے تو پھر عمل نہ کرو۔ تو میں حکم دینے والا ہوں اور مجھے اس کی اجازت ہے، میں مجاز ہوں اس کے لیے، میں حق رکھتا ہوں کہ میں تمہیں حکم دوں، کیونکہ تم میرے ملازم ہو، میری تنخواہ پر تم پل رہے ہو، میرے گھر میں تم رہ رہے ہو، میرے ہاں تم کھا رہے ہو، لہٰذا میں حکم دے سکتا ہوں، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم علت پوچھ معلوم ہونے پر تم جا کے عمل کرو، یہ حق نہیں پہنچتا۔ بس حکم آیا فوراً عمل کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور اگر کوئی نوکر اور ملازم علت پوچھتا ہے کہ اس کی علت بتائیے، اصل جو وجہ ہے وہ بتائیے، پھر جا کے میں عمل کروں گا، تو پھر ایسے نوکر تو کان پکڑ کر نکال دیے جانے کے قابل ہے۔
تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک عام انسان اپنے نوکر، وہ بھی دوسرا بھی انسان ہی ہے، انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ کسی ملازم اور نوکر کا علم زیادہ ہو اور مالک کا علم کم ہو، اس کی عقل زیادہ ہو اور مالک کی عقل کم ہو، لیکن اس کے باوجود انسان ہو کر دوسرے ایک کمزور انسان اور اپنے برابر اور ہمسر انسان کے حکم کی تعمیل میں اگر علت پوچھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، برابر ہونے کے باوجود کہ کوئی نہ کوئی علت ہوگی، اس علت کے پوچھنے کا حق تمہیں نہیں پہنچتا۔ علت ہوگی لیکن مالک بتانے کے لیے پابند نہیں ہے، اور تم پوچھنے کے لیے، تم اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے مالک کو کہ علت بتائے تو پھر تم حکم پر عمل کرو۔ تم تو ملازم ہو، تم نوکر ہو، لہٰذا تم اس پر عمل کرو۔ تو انسان کے درمیان اگر یہ اصول ہے اور یہ بات ہے، تو پھر ایک خالق اگر حکم دے، مالک اگر حکم دے، احکم الحاکمین اگر حکم دے، جس کے علم کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں، جس کی طاقت کے آگے کوئی حیثیت نہیں، جس کے علم، جس کی معلومات، جس کی طاقت، جس کی قدرت اور جس کے علم کی گہرائی کے آگے ہماری ایک ذرے کے برابر اور بحر اٹلانٹک کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، تو اس اللہ کے حکم کو ماننے، اور اس اللہ نے اپنے نبی کریم اور اپنے رسول معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی سنتوں کے واسطے سے جو تعلیمات ہمیں فراہم کی ہے اور جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان پر عمل کرو، ان کو تم پکڑو، ان کو تم لو اور ان پر تم عمل پیرا ہو جاؤ، یہ حکم دیا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہم علت معلوم کریں گے اور پہلے ہم اصل وجہ پوچھیں گے، اور وہ معلوم ہونے پر پھر عمل کے لیے دل آمادہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ جب انسان کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے آگے یہ فلسفہ کیسے چل سکتا ہے؟ ایک یہ جو ٹریفک لائٹیں جلتی ہیں، کبھی ریڈ لائٹ کبھی گرین لائٹ، تو ریڈ لائٹ جب جلتی ہے تو یہ ریڈ سگنل کا مطلب یہ ہے کہ آگے مت جاؤ، رک جاؤ۔ گرین سگنل کا مطلب یہ ہے کہ آگے جاؤ، جا سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تصادم نہ ہو، حادثہ نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اب ایک آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے پیچھے حکمت تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو اب چاروں طرف سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی اور تصادم کا خطرہ کوئی نہیں۔ ایکسیڈنٹ کی جو حکمت ہے وہ یہاں پر ہے، یعنی ختم نہیں ہو رہی، خراب نہیں ہو رہی، وہ حکمت جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی، لہٰذا میں ریڈ لائٹ جو ہے وہ کراس کر کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ یہ ریڈ لائٹ جو دی گئی تھی اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ رکے، ختم ہو۔ لیکن اب ایکسیڈنٹ کا خطرہ چونکہ نہیں ہے، لہٰذا ریڈ لائٹ کراس کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو ذرا بتائیے کہ پولیس والا اس کو نہیں پکڑے گا؟ ذرا بتائیے اس کے پاس لیٹر نہیں آئے گا؟ اس کو جرمانہ ادا نہیں کرنا پڑے گا؟ جرمانہ اگر کیا جائے اور وہ یہ بتایا کہ بھئی یہ جو حکم آپ نے دیا تھا، یہ نظام اور سسٹم جو بنایا تھا، اس کے پیچھے حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ اب ایکسیڈنٹ کا خطرہ چونکہ موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ حکم آپ کا، میں اس پر عمل کرنے سے قاصر ہوں، اور اب حکم اس لیے میں نے نہیں کیا، لہٰذا تمہارا یہ خط دینا جو ہے۔ وہ پولیس والا یہ کہے گا کہ تمہیں اس کے پیچھے علت کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے یہ ریڈ لائٹ جلی ہوئی تھی، اسی پر تمہیں رک جانا چاہیے تھا۔ تو اگر انسان کا بنایا ہوا یہ قانون اگر دوسرے انسان کو علت پوچھنے کے لیے اجازت نہیں دیتا، تو پھر اللہ کے حکم کے آگے ہم کیسے اس بات کو چلا سکتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اس پر مزید باتیں ہوں گی، لیکن آج چونکہ وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی افادیت عام اور تام فرمائے، اور اس سے دین اور شریعت پر عمل پیرا ہونے اور عبدیت کا جذبہ، بندگی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔